السلام علیکم ویڈیوز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرا شاہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے ہیں 11 ستمبر کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ آپ یہ نو کی یوٹیوب چینل پر برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 6۔ خان، ہم آپ کے سارے خواب پورے کریں گے۔ ایرا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی تھی تو اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ازبک درانی کا خواب ایرا ازبک درانی ہے، اس نے کہتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے نکال کر اس کے لبوں کو چومنا چاہا جب ایرا نے اچانک ہی اس کے لبوں پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ خان، یہاں اور بھی لوگ ہیں؟ اس نے جیسے سانس دلانا چاہا تھا تو آئیبرو اچکا کر پوچھا گیا تھا۔ خان، لوگ دیکھیں گے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں سے خوف کھاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تو اس کا سوال اب بھی وہی تھا۔ تو ٹھیک نہیں لگتا اس طرح۔ یہاں پہ لوگ آپ کو رومانٹک نہیں بلکہ پاگل سمجھیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس کی نگاہیں اب بھی اس کے لبوں سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنے لبوں کی تشنگی اس کے لبوں سے بجھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں تو پاگل ہی تو ہوں میں، تمہارا جنون سر چڑھ کے بولتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں۔ اور ازبک درانی جیسا پاگل پن نہ تو کسی نے سوچا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا، تو تم پر فرض ہے اس پاگل پن کو ہینڈل کرنا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر اس کے لبوں سے الجھا تھا۔ تم جب مجھے ان لبوں سے دور کرتی ہو تو میرے پاگل پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی جان ہلکا نہ کیا کرو، میں جب بھی پاس بلاؤں تم خود آ جایا کرو، یقین کرو آسانی رہے گی تمہارے لیے۔ ہو سکتا ہے میں یہ سوچ کر تم خود میرے قریب آئی ہو تو میں تھوڑا سا ترس کھا کر تم پر رحم کروں۔ اب کی دفعہ وہ اس کے لبوں پر اپنی گرفت کافی سختی سے جما گیا تھا۔ ہاں، آپ کو پبلک پلیس میں پر یہ سب کچھ کرنے دیا کروں۔ اپنے ہونٹوں پر اس کے لبوں کا بھیگا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ ناراضگی سے بولی تھی، کون سا پبلک پلیس؟ فی الحال یہ جگہ کسی کے لیے نہیں، یہ جگہ صرف ایرا ازبک درانی کے خان اور ازبک درانی کی جانا کے لیے ہے، اور یہ ناراض مت ہوا کرو مجھ سے۔ اس نے گلدستے سے ایک پھول نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھا کر کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب اس نے کندھے اچکائے، مجھے منانا نہیں آتا، تمہیں پھول دیا کروں گا، تم مان جایا کرنا پلیز۔ وہ التجا کر رہا تھا جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایرا کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ آپ سچ میں پاگل ہیں خان، وہ کھل کر ہنسی تھی جب اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اور تم میرا پاگل پن؟ وہ اگلے ہی لمحے اسے کچھ بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو ایک ہی دفعہ پوری شدت سے چوم کر پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ گلدستے سے ایک اور پھول نکال کر اس کی طرف بڑھا گیا تھا۔ ہر بار ایسا نہیں مانوں گی خان۔ وہ پھول لیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی تھی جبکہ اس نے ویٹر کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں ہر بار ایسے ہی مناؤں گا؟ آپ مجھے ہر بات منائیں گے؟ وہ بے یقینی سے اسے پوچھنے لگی۔ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے جانا، منانا تو پڑے گا، ورنہ دن تو کاٹ ہی لوں گا، رات تمہارے بغیر کیسے کٹے گی؟ وہ آنکھ دبا کر بولا تو ایرا سر نفی میں ہلاتی سر جھکا کر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ازبک نے اسے ساری شاپنگ کروائی تھی اور سب کچھ اس نے اپنی مرضی کا ہی لیا تھا۔ ایرا تو اس نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں، بس جو چیزیں اسے سمجھ آ رہی تھی وہ اسے خرید رہا تھا۔ اب ساری چیزیں گاڑی میں رکھواتے ہوئے اس نے ایرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا کہ اور کچھ چاہیے کیا؟
اب کیا فائدہ، وہاں پر تو مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ کتنے اشارے کیے تھے آپ کو کہ مجھے وائٹ والی ڈریس پسند ہے، لیکن نام تک نہیں لینے دیا۔ آپ نے اسی ڈریس میں آپ نے ریڈ کلر پیک کروا دیا، لیکن وائٹ کلر کی طرف مجھے دیکھنے بھی نہیں دیا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ ناراضگی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ وہ سوگ والے رنگ تمہیں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کلر پہنو جو تمہارے شوہر کو تم پر اچھے لگتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے وائٹ کلر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی کلر بھی نہیں ہوتا، بیواؤں والا رنگ۔ جب میں مر جاؤں گا تب شوق سے پہننا ایسے ڈریس وائٹ۔ ازبک وہ پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا جب آئرہ نے تڑپ کر اونچی آواز میں اسے پکار بیٹھی تھی۔ جب اس کے اس طرح بولنے پر اسے اپنے سخت الفاظوں کا احساس ہوا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یار مجھے نہیں پسند وہ کلر، تم میری بیوی ہو، سہاگ کے رنگ پہنو، ریڈ، پنک، پرپل، سارے چمکتے دمکتے رنگ پہنو جو تم پر اچھے لگیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ اچھا یار، آئی ایم سوری، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ اسے روتے پا کر وہ پریشانی سا اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اب کی دفعہ وہ زور سے مکہ مار کے اس کے کندھے سے لگی رو رہی تھی۔ اگر آج کے بعد آپ نے ایسی فضول بات کی نا تو پھر دیکھیے گا۔ ہاں، پھر دیکھوں گا کیسے گنجا کرتی ہے میری بیوی مجھے۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکتا ایک اور جسارت کرتے ہوئے اسی لمحے میں سرخ کر گیا تھا جبکہ وہ اس کے رومانٹک انداز سے تنگ آئی تھی، اس کے بالوں کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ جبکہ دھیان سامنے سے گزرتی دو لڑکیوں پر گیا۔ اب کی دفعہ چہرہ شرم سے نہیں بلکہ غصے سے سرخ ہوا تھا کیونکہ وہ ازبک کو اشارہ بھی کر رہی تھی۔ اسی طرح بکھرے بالوں میں وہ بہت پہلے سے بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بے شرم لڑکی، اپنے گھر میں باپ بھائی نہیں ہے کیا جو دوسروں کے مردوں پر نظر رکھتی ہے؟ اگر میرے شوہر کو دیکھا نا تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ جا کر اپنے ماں باپ سے کہو کسی اچھے لڑکے سے تم لوگوں کی شادی کروا دے، کم از کم دوسروں کے شوہروں پر نظر رکھنا تو چھوڑو گی نا۔ وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ سامنے سے آتی دونوں لڑکیوں کی طرف کافی سارے لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ وہ دونوں سر جھکا کر تیزی سے نکلی تھی جبکہ ازبک اپنے قہقہے کو کنٹرول کرتا جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلا تھا، ورنہ اس کی ڈینجرس بیوی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ممکن نہ تھا کہ ابھی گاڑی سے باہر نکلتی اور ان دونوں لڑکیوں کی جان عذاب کر دیتی۔ وہ تقریباً 7:30 بجے آس پاس حویلی کے اندر داخل ہوا۔ جیٹ ایریا سے ان کا گھر کافی زیادہ فاصلے پر تھا۔ جب وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، سیدھا قاسم بابا کے کمرے کی طرف آیا تھا، جبکہ سارے ہی ملازم اسے جانتے تھے لیکن کسی لڑکی کو ٹھہرے۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو سب حیران ہی تھے۔ ظارف بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کنفیوز سے کمرے سے نکلتے اسے دیکھنے لگے تھے جبکہ ایلوینا کے نازک وجود کو احتیاط سے صوفے پر لٹا چکا تھا۔ سرپرائز قاسم بابا، آپ کے پوتے نے آپ کے لیے گفٹ بھیجا ہے، آپ کی پوتی مسز ایلوینا ازک درانی۔ باقی آپ سب کچھ رائٹ سے پوچھ لیجیے گا، اسے بتا دیجیے گا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آپ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنے کے لیے میں نے جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اب چلتا ہوں، میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ کہہ کر انہیں اللہ حافظ کرتا وہاں سے بھاگ نکلا تھا جبکہ وہ کچھ بھی سمجھے بغیر سامنے بے ہوش اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ ایلوینا کا کہیں
کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے زرمش کو فون کیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ وہ 4 بجے ہی نکل گئی تھی، جبکہ ہسپتال والوں کو فون کیا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایلوینا تو آئی ہی نہیں، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ آپ ذرا پتہ کروائیں نا، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا۔ امی باہر نکلتے ہوئے بابا سے کہنے لگی تھی، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہو جایا کرو، آ جائے گی۔ واپس کہاں جانا ہے اس نے؟ برلاس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ انتظار تو وہ خود بھی کر رہے تھے کیونکہ وہ خلا کے پیپر بنوا کر لائے تھے، صرف اس سے پر سائن کرنا باقی تھا، پھر ان پر ایک بڑا کیس بن جانا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے انہیں طلاق دینے پر مجبور کر دیتے کیونکہ ایلوینا ہرگز اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، آپ پتہ کروائیں نا۔ وہ ہسپتال میں نہیں گئی، وہ پھر سے کہنے لگی تو اب کی دفعہ بابا نے فون اٹھا کر ہسپتال فون کیا لیکن وہاں سے بھی یہی بتایا گیا کہ ایلوینا آج ہسپتال نہیں آئی۔ وہ پریشان سے گھر سے نکل گئے تھے۔ ان کا ارادہ ایلوینا کے بارے میں پتہ لگا کر اس کو واپس گھر لانے کا تھا۔ ویسے بھی آج کل درانی خاندان سے ان کا دشمنی بنا ہوا تھا، انہیں کسی بھی طرح ایلوینا پر کوئی رسک نہیں لینا تھا۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلتا ہوا تیزی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اسلام آباد جا رہا تھا۔ تھینک گاڈ، سارا کام ختم کر کے آیا ہوں، اب سکون ہی سکون ہے۔ اب بتائیں ان لوگوں نے کیا کہا ہے رشتے کے بارے میں؟ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے بابا سے پوچھنے لگا، جبکہ بابا نے اسے وہاں ہونے والی ساری بات بتا دی تھی، جس پر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کیا 3 مہینے کا وقت؟ اتنا لمبا وقت کیوں درکار ہے؟ ان لوگوں کو اتنا لمبا انتظار تو نہیں کر سکتے نا ہم؟ بابا آپ ان سے بات کریں نا۔ وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ لوگ ایلوینا کے گھر گئے تھے، جہاں پر ان لوگوں نے شادی کے متعلق بات کی تھی، تو ان لوگوں نے پہلے سیدھے سیدھا 1 سال کا وقت کہہ دیا تھا، لیکن علمی صاحب نے شادی جلدی کرنے پر زور دیا تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک آئے تھے، پھر بڑی مشکل سے وہ انہیں 3 مہینے میں شادی پر منوا پائے تھے، لیکن رائق اس پر اب بھی خوش نہیں تھا۔ ارے بیٹا، ان لوگوں کا کافی خاندانی مسئلہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسائل حل کرنے کے بعد ہی وہ بچی کی شادی کریں گے، اور پھر 3 مہینے میں نا ایلوینا کے پیپر بھی ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ شادی کے چکروں میں اس کی پڑھائی پر برا اثر پڑے، بس اسی لیے پھر میں نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا۔ اگر کچھ ہم باتیں اپنی منوائیں گے تو کچھ ان کی باتیں بھی مانیں گے، آخر بیٹی تو انہی کی ہے نا۔ فی الحال تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگ شادی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، باقی ہم مزید تھوڑا وقت کم کروانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے تو وہ آف موڈ کے ساتھ ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اس کا ارادہ آج شام کی فلائٹ سے اسلام آباد چلے جانے کا تھا۔ وہاں قاسم بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ 1 ہفتہ وہیں پر رہنے والا تھا۔ ویسے بھی یہاں کا تقریباً سارا کام وہ ختم کر چکا تھا، اسے قاسم بابا کو منانا بھی تھا نا۔ وہ اپنی خوشیوں میں قاسم بابا کو شامل ہر حال میں کرنے والا تھا۔ وہ اپنی خوشیوں پہ سب سے زیادہ حق انہی کا سمجھتا تھا، اور ان کی پوتی کا بھی حل وہی نکالنے والا تھا، بس زارق کوئی خبر سنا دے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا جب اسے اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن وصول ہوئی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو زارق کا ہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ اس کا میسج پڑھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ بیٹا تم چل ہی رہے ہو تو اس دفعہ اس لڑکی کا معاملہ بھی حل کر دینا۔ زارق نے اس لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا نا، تو صرف قاسم بابا سے منوانا ہے۔
काशी बाबा चाहते हैं कि इनकी पोती इनके पास रहे, बेशक ज़बरदस्ती ही सही। हमने कैसे भी इनकी पोती को इनके पास लेकर आना है। इसके बाद तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, कोई तुम्हें रोकने का हक नहीं रखेगा। तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगा। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले तो वो भी रिलैक्स हो गया था। इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया था। सर में शदीद दर्द की ठेसें उठ रही थी। फिलहाल इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है, और एक बहुत बड़ा और वसी खूबसूरत कमरा था। इसने हर तरफ निगाहें घुमाते हुए अपने बेहद करीब बैठे बूढ़े शख्स को देखा जो दीवार के साथ सर लगाए कुर्सी पर बैठा हुआ था। काफ़ी बड़ी उम्र के लगते थे, लेकिन वो कौन थे और वो इस वक्त कहाँ थी? इसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश की तो इसे याद आया वो एक टैक्सी में घर वापस जा रही थी जब इस टैक्सी वाले ने इसे एक इंतहाई फजूल सवाल किया था, जिस पर इसने गुस्से से इसे जवाब दिया कि गाड़ी से उठना चाहा था। जब इसने इसके मुंह पर कुछ रखा था तो वो इसके बाद वो किसी चीज़ का होश नहीं रहा। अब जब इसे होश आ रहा था तब वो इस कमरे में इस शख्स के सामने मौजूद थी, जबकि यह इंसान कौन था वो नहीं जानती थी। वो यहाँ कैसे आई थी? यकीनन वही आदमी इसे यहाँ लेकर आया था जिसने इसको गाड़ी में अगवा किया था। तो क्या ये जो सामने बैठा इंसान है वो इसका अगवाकार है? वो परेशानी से सोचते हुए एक नज़र पूरे कमरे को देखते वहाँ से उठने लगी थी। जब हलचल होने पर कासिम बाबा की आंख खुल गई। वो हैरत से इसे देखने लगे थे। हैरान तो वो भी थी, बहुत थी इनको देखते हुए, बल्कि वो हैरान होने के साथ साथ वो अनजान भी थी, जबकि सामने बैठे इंसान की आंखों में कोई अजनबियत नहीं थी। कौन है आप और मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसी ने मुझे अगवा किया था क्या आपने? वो शक के अंदाज में इन्हें देखने लगी थी, जबकि कासिम बाबा इसके अंदाज पर इतना तो समझ चुके थे। वो हरगिज़ नहीं जानती कि उन्हें ने हल्के से मुस्कुराते नफ़ी में सर हिला दिया था। नहीं मेरी बच्ची, मेरी जान, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम्हारा कासिम बाबा। तुम मुझे नहीं पहचाना? कैसे पहचानोगी? जब तुम मुझसे मिली थी तो तुम थी तो छोटी सी ना। मैं तुम्हें कैसे याद रह सकता हूँ? मैं तुम्हारा दादा हूँ मेरी जान, मैं तुम्हारा कासिम बाबा हूँ। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए इसके माथे पर लब रखते इसे बता रहे थे, जबकि वो हैरत से इनकी पहचान को सुनते हुए इन्हें देख रही थी। वो अगले ही लम्हे इनसे इंतहाई बदतमीजी से इनका हाथ झटकते हुए बेड को छोड़ा था। ओ तो आप हैं कासिम दुरानी साहब, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। हिम्मत कैसे हुई आपकी कि मेरे सामने आने की? शर्म नाम की कोई चीज़ भी है आप में? और किसने कहा है कि आपसे कि मैं आपकी पोती हूँ? आप मेरे कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं। वो चलाई थी। बेटा यूँ मत कहो, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम मेरी इकलौती पोती हो, मेरी जान से भी अजीज़। मैं जानता हूँ तुम्हारे मामू और बाकी लोगों ने तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ कर दिया है, लेकिन ओ प्लीज़ खुदा के लिए मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा हरगिज़ मत कीजिएगा। आप लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे से कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है आप लोगों के बारे में। सब पता है मुझे आपके बारे में। मैं वही हूँ ना आप जिसने एक माँ से 6 साल की बच्ची को छीन कर इसे ज़बरदस्ती अपने पोते के निकाह से बांध दिया था, ताकि बाद में आप लोग मेरी माँ से मुझे छीन सकें, क्योंकि आप लोगों ने जो केस किया था मेरी माँ पे वो आप लोग हार गए थे। वही है ना आप जिसकी वजह से मेरी माँ ने
सुहागन होते हुए बेवों जैसी ज़िंदगी गुजारी, शोर होते हुए तलाक़ी याफ्ता औरतों की तरह ज़िंदगी गुजारी। आप ही हैं ना जिसने ये कहकर हमारी ख़ानदानी औरतों को तलाक नहीं होती मेरी माँ की ज़िंदगी अज़ाब कर दी। आपका वो बेटा कहाँ है जिसने मुझे पैदा किया है? ज़रा बताओ तो सही, इसका भी दीदार कर लेती हूँ, बल्कि पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करें, मैं भी तो देखूँ मकाद और मतलब परस्त लोगों का ख़ानदान कैसा है। वो हैरत है आप इतना सब कुछ करके मेरे सामने किस तरह दीदा दलेरी से खड़े हैं। हालांकि इतना सब कुछ करते के बाद तो आपको मेरे सामने आते हुए भी शर्म से चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। वो अदब एहतराम के सारे दायरे फलांगती इंतहाई बदतमीज़ी से इन्हें मुखातिब कर रही थी, लेकिन कासिम बाबा ने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया था, क्योंकि वो इतना तो वो जानते थे कि इसके ख़ानदान वालों ने इसे इसके ख़िलाफ़ कर दिया होगा। अभी वो कुछ और भी कहती कि जब अचानक दरवाज़ा खुला और फ़ाखरा अंदर दाखिल हुई थी। बाबा जान, लाला और भाभी भी वापस आ गए हैं। अभी उन्होंने एयरपोर्ट से फ़ोन किया है, वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने जैसे इन्फॉर्मेशन दी थी। बाहर आते हैं। उन्होंने एक नज़र एलविना को देखते हुए अपनी बेटी से कहा था, जबकि वो गुस्से से दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाजे से बाहर निकलने लगी। रुक जाओ मेरी बच्ची, तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तुमने यही रहना है, यही तुम्हारा घर है। तुम हमारे पोते की मलकूहा हो। अब से तुम्हारी पहचान यही है कि तुम यहीं पर इसके साथ रहोगी। फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि अब हम तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे। बेशक तुम इसे अपनी कमज़र्फ़ी कहो या हमारी कमज़र्फ़ी कहो या मतलब परस्ती, लेकिन हम अपनी पोती को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। हम जानते हैं तुम्हारे ख़ानदान वालों ने तुम्हारे दिल में हमारे लिए बहुत नफ़रत भर दी है, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ जब हकीकत तुम्हारे सामने आएगी तो तुम खुद ही अपने दिल से हमारे लिए हर तरह की बदगुमानी निकाल दोगी। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकले थे, लेकिन जाते जाते फ़ाखरा को सख्त निगाहों से वार्न कर गए थे। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, किसी कीमत पर नहीं रहूँगी। कोई मेरे साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं यहाँ से जाऊँगी, हर कीमत पर जाऊँगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। वो गुस्से से पागल हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले फ़ाखरा ने इससे कहा था कि वो इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। अब वो इसके लिए खाना ला चुकी थी, जबकि वो फ़ाखरा के साथ भी खासी बदतमीज़ी कर चुकी थी। वो इसे हरगिज़ उम्मीद ना थी कि इसका कम ज़र्फ़ दादा अब भी इस तरह के करतूत पर उतरे आएगा। इस इंसान ने अपने मतलब के लिए इसे अगवा कर लिया, न जाने इसके माँ बाप का क्या हाल होगा। इसका बस नहीं चल रहा था। वो गुस्से से कुछ कर बैठे। फ़ाखरा तकरीबन 1 घंटे तक इसके पास बैठी इसे समझाती रही थी और साफ साफ अल्फाज में ये कह चुकी थी कि अब वो इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो इनके पोते के निकाह में है। नहीं, कोई मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकता। अगर मैं इनके पोते के निकाह में हूँ तो मैं किसी की मंगेतर भी हूँ। 6 साल की उम्र में वो निकाह मेरी मर्ज़ी से के बगैर हुआ था, तो लेकिन ये मंगनी मेरी रजामंदी के साथ हुई है, और मैं हरगिज़ ऐसे इंसान को कबूल नहीं करूँगी जो ज़बरदस्ती मुझे किसी तलक में बांध देगा। वो गुस्से से कहती हुई कमरे से बाहर निकली थी। कहाँ जा रही हो तुम बेटा? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। फ़ाखरा ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ आते हुए इससे कहा तो इसके हाथों में खाना था, जबकि वो गुस्से से इन्हें इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी थी। मैं जा रही हूँ, यहाँ से कोई मुझे नहीं रोक सकता। बस बहुत हो गया। मैं किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो गुस्से से इन सबको इग्नोर करते आगे बढ़ रही थी, जब कासिम बाबा वहीं और बाहर खड़े इसे देख रहे थे, और वो इन्हें भी इग्नोर करती हवेली के बड़े से दरवाजे से बाहर निकलने लगी थी। कासिम बाबा इनके पीछे आते आते इसका हाथ थाम चुके थे। हाथ छोड़ें मेरा, मिस्टर कासिम खान दरानी, आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा आपके साथ कोई भी तल्लुक़ नहीं है, और ना ही आपके
پوتے کے ساتھ، اور نہ میں اس نکاح کو مانتی ہوں۔ اس وقت میں صرف 6 سال کی تھی، مجھے اپنی سمجھ نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے میرا نکاح پڑھا دیا، اور اب آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس رشتے کو ساری زندگی کے لیے اپنے گلے کا توق بنا کر اپنے ماتھے پر سجا لوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی، میری منگنی ہو چکی ہے اور میں اپنی پسند کے انسان کے ساتھ۔ یہ رہی میری منگنی کی انگوٹھی، اور 3 مہینے کے بعد میری شادی ہے۔ وہ جیسے ان کے سر پر دھماکہ کر رہی تھی، جبکہ وہ حیران سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اچانک چھا جانے والی زردی پر وہ تلخ انداز میں مسکرائی اور ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے کھینچ چکی تھی۔ آئندہ بہتر رہے گا کہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ آپ سے، آپ کے بیٹے سے یا پھر آپ کے پوتے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بہت جلد آپ کو میری طرف سے کھلا کر کاغذات مل جائیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے تیزی سے وہ 3 سیڑھیاں اور بڑے سے لان سے نکلنے لگی تھی جب نظر حویلی کے گیٹ کی راہداری سے اندر داخل ہوتے گاڑی پر پڑی۔ وہ فرنٹ سیٹ سے نکلتے رائق رانی کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ کیا وہ اسے بچانے کے لیے آیا ہے؟ وہ اس کے بارے میں پتہ کر کے یہاں تک آیا ہے؟ اور کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس وقت وہ اپنے لیے اسے ایک امید کی کرن ہی لگا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی دماغ میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ وہ قاسم بابا اور ان کی پوتی کا سامنا کس طرح کرے گا، کیونکہ اتنا تو وہ جانتا ہی تھا قاسم بابا سے زبردستی یہ رشتہ نبھانے کے لیے ضرور کہیں گے، لیکن اس کا ارادہ قاسم بابا کی پوتی کو طلاق دے کر اپنی مرضی سے شادی کرنے کا تھا۔ لیکن وہ قاسم بابا کی مرضی کے خلاف بھی کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی خوشیوں میں اپنے دادا کو شامل کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس خوشی میں ہرگز اس کے دادا شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی خوشی ان کی اپنی پوتی میں تھی۔ خیر، وہ اب تک اپنی پوتی سے تو یقیناً مل چکے ہوں گے۔ ایئرپورٹ پر آتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں تھوڑی سی دیر ہی حویلی پہنچا دیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہوگی، یا پھر قاسم بابا کے سامنے کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی۔ کیا وہ اپنا اور اس کا رشتہ قبول کرے گی؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ ان کے خاندان کا خون تھا تو اسے یہی رہنا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے حویلی کے بڑے سے دروازے کے باہر کھڑے اپنے قاسم بابا اور ایک لڑکی کو دیکھا تھا، جو انہیں کافی بدتمیزی سے کچھ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ اپنے فون پر آتے میسج پر نظر پڑتے ہی اس نے زارکی کا واٹس ایپ میسج کھول کر دیکھا تھا۔ یار، یہ ایلینا بھابی کے ڈاکیومنٹس ہیں۔ سوچا ہو سکتا ہے آگے تجھے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو، تو میں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں، اسی لیے تجھے سینڈ کر رہا ہوں۔ اس نے زاری کی واٹس ایپ نوٹ سنی تھی، اور ساتھ ہی میں کالج یونیفارم میں موجود ایلینا کی تصویر اور ایک سرسری سی نظر پڑی تھی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ بےشکینی سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا جب دوسری جانب سے نظر سامنے سے بھاگ کر آتی ہوئی اس لڑکی کی طرف اٹھی تھی، جو لمحوں میں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایلینا تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک امید کے ساتھ اس کے پاس پہنچی تھی، بنا کچھ بھی سوچے اس کے سینے سے آ لگی تھی، جبکہ وہ سب کچھ اتنا زیادہ اچانک ہو رہا تھا کہ وہ بھی کچھ بھی سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ رائق، آپ آگے، ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ یہ نام نہاد میرے دادا ہیں۔ رائق، میں نے آپ سے ایک سچائی چھپائی ہے۔ میری فیملی کو لگتا ہے کہ آپ سے بات چھپا کر ہم سارا مسئلہ حل کر لیں گے، لیکن وہ پریشانی سے نہ جانے اسے کیا کیا بتا رہی تھی، جبکہ وہ حیرت سے کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو کبھی سامنے کھڑے قاسم بابا کو، جبکہ زاری کا واٹس ایپ نوٹ بھی اس کے کانوں میں دھماکوں کی طرح بج رہا تھا۔ سوری رائق، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔
یہ بہت خود غرض لوگ ہیں، بہت مطلب پرست ہیں، یہ مجھے یہاں اپنے مطلب کے لیے لے کر آئے ہیں، پلیز مجھے بچا لیجیے گا۔ میں ان کو بتا دیا ہے کہ میری منگنی آپ سے ہو چکی ہے اور یہ منگنی میں نے اپنی پسند سے اپنی مرضی سے کی ہے، میں ہرگز ان کے پوتے کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اس وقت آپ کا کیا سوچ رہے ہیں میں نہیں جانتی، بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ ماما بابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ تو جانتے ہی نہیں کہ یہ کم ظرف لوگ مجھے یہاں اٹھا لائے ہیں، پلیز آپ مجھے اس طرح سے مت دیکھیے، باقی سب کچھ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی، فی الحال مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی جا رہی تھی، جبکہ رائگ تو بس اسے دیکھ رہا تھا، کچھ کہنے سننے کو بےچا ہی نہیں تھا، پتہ تھا تو صرف اتنا کہ سامنے کھڑی لڑکی جس کی محبت اور چاہت اس کی دیوانگی کے بعد میں تھی، قاسم بابا کی پوتی پہلے تھی۔ رائگ رانی، یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے اور میرا حکم ہے کہ یہ لڑکی اس گھر میں کہیں نہیں جانی چاہیے۔ قاسم بابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، جبکہ وہ حیرت سے کبھی پیچھے قاسم بابا تو کبھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ان کی بات کو، کیسے سامنے کھڑا یہ انسان ہی اس کا شوہر ہے؟ چلے ریڈرز، یہ ایپیسوڈ امید ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔